جی السلام علیکم۔ خیبر پختونخوا کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، خیبر ایجنسی میں امن کے حوالے سے بات کریں گے، فاٹا میں امن کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک دو کلپ دکھاؤں گا، جس میں ایک ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی کی، اور دوسری کلپ جو ہے وہ ہے امیر مقام صاحب کی، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر ہیں۔ ان کلپس کے بعد آپ سے ڈسکشن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کلپس دیکھیے گا۔ تھینک یو۔ ټول پردای قوم ټول قبایل او ټول پښتون قوم دا ووري چې د عمران خان کم موقف ته د ملټری اپریشن له سره دا یې مونږ پرونه مو ماغه و چې ملټری اپریشن نه مانو نن مونږ دا خبره کوو چې ملټری اپریشن نه مانو سبب مونږ دا خبره کوو۔ پہلے دن اسمبلی میں تقریر کر کے جذباتی کہ کسی آپریشن کو کوئی میرے انوسی کے بغیر نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پھر آپ نے دیکھ لیا، ہم نے کہا چلو اگر ایک ہفتہ آپ سنبھال سکتے ہیں آپ پاکستان کا ہی جھنڈا تو آپ ٹرائی کریں۔ پھر جب آپ نے ہوش کے ناخن لیے، تھوڑا احساس ہو گیا تو سمجھ آ گیا کہ یہ میں نے کس جوشی خطابت میں بات کی ہے، اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہم آپ سے سوال کرتے، اگر نہیں ہو سکتا ہر مشکل میں یہ خاکی وردی والے کھڑے، آپ کے سیلاب میں کھڑے، آپ کے زلزلوں میں کھڑے، آپ کے دہشت گردوں کے خلاف سامنے کھڑے، آپ کے انٹرنیشنل بارڈر پر سامنے کھڑے، آپ کے ملک کو وقار اور عزت کو بلند کر رہے تو ملک۔ جی ناظرین، آپ نے کلپس دیکھی، دونوں کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ ایک مرکز میں حکومت کا حصہ ہے اور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے۔ اب ایک آپریشن نہ کرنے کے بضد ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ آپریشن جو ہے وہ ضرور ہوگا۔ دونوں سیاسی پارٹیاں ہیں اور تقریباً 3 سال سے ان کے درمیان ایک ایسی نہ ختم ہونے والی رسا کشی شروع ہے کہ جس کا فائدہ صرف ان کو ہے، عوام کو بالکل بھی نہیں۔ خیبر ایجنسی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ خیبر ایجنسی کے عوام سے آج تک کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا آپریشن ہو یا نہ ہو۔ شرپسندوں سے آپ کو کیا کیا تحفظات ہیں؟ کیا جو شرپسند وہاں پہ خیبر ایجنسی میں آتے ہیں، باڑہ میں آتے ہیں یا تیرا میں آتے ہیں، کیا کبھی ان کا راستہ روکا گیا؟ کیا وہ بارڈر پار آتے ہیں یا ان کے بھائی بندے شرپسند بنے ہوئے ہیں، یا جو پچھلے آئی ڈی پیز میں جو افغانستان گئے تھے لوگ، تو یہ وہی لوگ ہیں، وہاں سے اپنی ایک الگ فلسفی لے کے آئے ہیں اور خیبر پختونخوا میں اور خیبر ایجنسی میں پاکستانی سیکورٹی فورسز کے خلاف ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ڈسکسیبل ہیں۔ آج کا ویلاگ جو ہے وہ میں جسٹ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، انشاءاللہ ان قریب میں جا رہا ہوں خیبر ایجنسی، اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان سے آپ کے لیے ایک پروگرام میں کر رہا ہوں کہ جو انشاءاللہ پھر اپنے یوٹیوب چینل پہ اور اس ٹک ٹاک چینل پہ آپ کے ساتھ میں نشر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں کے عوام چاہتے ہیں۔ فی الحال تو کوئی ایسی ایک اچھی خبر ملنے کو نہیں ہے، کیونکہ خیبر ایجنسی اور خاص کر پھر وادی تیرا کے جو مکین ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ یہاں سے نقل مکانی کریں۔ حکومت کہتی ہے کہ ہم یہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں، تو یہ تو تیرا سے جو خبریں آ رہی ہیں وہاں سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، اور تقریباً کوئی 15 to 20% وہاں سے لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں۔ اس وقت وہاں پہ موسم کافی سرد ہے، برف پڑ رہی ہے وہاں پہ، کیونکہ وادی تیرا جو ہے وہ دور افتادہ علاقہ ہے اور افغانستان سے قریب ترین علاقہ ہے، لہٰذا محل وقوع کے لحاظ سے وادی تیرا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہاں پہ امن ہوتا اور سیاحت کے لیے کام ہوتا، جس طرح سے وادی سوات، کالام، نتیا گلی، ایبٹ آباد، ناران، کاغان میں ماحول ہوتا ہے یا وہاں کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، اسی طرح سے خیبر ایجنسی اور خاص کر پھر وادی تیرا کا بھی اسی طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے اور ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے۔ لیکن بدقسمتی سے وہاں کا جو محل وقوع ہے وہ اس کو آگے جانے نہیں دے رہا، وہاں پہ امن کا فقدان ہے، سال ہر سال ہو گئے ہیں۔ لیکن اب یہ جب ہم گورنمنٹ حکومتی بینچوں کو سنتے ہیں اور جب خیبر پختونخوا کی حکومت کو سنتے ہیں تو ان میں اتنا بڑا گیپ کریٹ ہو چکا ہے کہ عوام کے لیے ان کے پاس پروگرام نہیں ہے۔ صرف اور صرف ہر بندہ اس میں لگا ہوا ہے کہ اپنی کرسی کیسے بچائیں، اپنا اقتدار کیسے بچائیں
اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف کیسے مبذول کروائیں۔ اب انشاءاللہ جو پروگرام ہوگا، میگزین پروگرام ہوگا انشاءاللہ، اس میں آپ کو پھر خیبر ایجنسی اور باڑہ کے عوام کی انشاءاللہ آپ کو میں ڈائریکٹ ان سے بات کراؤں گا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ عوام کیا چاہتی ہے، امن کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے ولاگ میں آپ سے کہا تھا کہ سہیل خان آفریدی وہ اپنے آبائی گھر گئے تھے، وہاں پہ اس نے ایک فارمولہ دیا گورنمنٹ کو کہ اگر آپ امن چاہتے ہیں تو آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم آپ کو امن کا فارمولہ دیتے ہیں۔